अलैकुम। दो आदमी के बीच में मैं बैठा हूँ। बड़े दोनों लीजेंड हैं, बहुत बड़े लीजेंड गिलगित बल्तिस्तान के, मगर ख़ासकर गिलगित और शिना के हवाले से। मैं हूँ आपका मेज़बान एहसान दानिश। ये दोनों, इनके तारुफ के लिए बड़ा अल्फाज चाहे मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। इनकी शाया निशान में अब्दुल खालिक ताज आप जानते हैं, गिलगित के मज़ाहिर के शायर कहते हैं, तसूफ़ के शायर कह सकते हैं, आप इनको रोमांस के शायर कह सकते हैं, रिंदी शायर कह सकते हैं बड़े हवालों से, और नसर निगार भी हैं। अपने कल्चर से यानी वालहाना अक़ीदत रखने वाले ये गिलगित के इंतहाई नामवर फेमस गुलकार हैं जान अली साहब, गोल्ड मेडलिस्ट। हुकूमत ने, सरकार ने, सदर पाकिस्तान ने कहा ये इस काबिल है कि इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा फनकाराना अवार्ड दिया जाए। और मैं आया हूँ शरोट इन दोनों से मिलने के लिए। गोया मैं दो बड़े आर्टिस्टों के बीच में बैठा हूँ, छोटा आदमी। दोनों से जानना चाहूँगा कि इनकी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, ये दोनों आपस में कैसे मिले, फिर अपनी तहज़ीब को, अपने कल्चर को, गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को, ख़ास कर शिना अदब को, शिना शायरी को उरूज देने के लिए इन्होंने किस तरह की तहरीक शुरू की, और ये करते करते यहाँ तक पहुँचे। अब तो दोनों बूढ़े हो गए हैं, बल्कि इनका ये ख्याल है कि मैं उस जन्नत में जाने के लिए तैयार नहीं जिसमें जान अली ना हो। इनका ख्याल है मैं उस जहन्नम में ज़रूर जाऊँगा जिसमें अब्दुल खालिक ताज हो। अल्लाह करे ये दोनों हमारे साथ जन्नत पहुँचे। मैं दुआ करूँगा हमारे साथ ये दोनों जन्नत पहुँचे। आपसे शुरू करूँगा। आपके यानी इंतहाई करीबी दोस्त हैं और लीजेंड आदमी हैं, शिना शायरी के हवाले से, गुलकारी के हवाले से, इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, आवाज़ के हवाले से। आगाज़ मुख्तसर बता दीजिएगा, वक्त बड़ा लगेगा, मुझे इसको लोड भी करना है। तो आप दोनों की ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से एक साथ शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने यार जान अली के घर में हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। गुलकारी के हवाले से, शायरी के हवाले से इनके बड़ी खदमात हैं। तो इनसे मेरी मुलाकात इब्तिदा में जो हुई, ये उन दिनों में नोमल में रहा करता था। ये बाप की तरफ से यतीम था, मैं माँ की तरफ से यतीम था। दो यतीमों के बीच में मैं बैठा हूँ, तो इसलिए तुमको खा जाएंगे हम लोग। तो इस तरह हुआ कि मैं कहीं कायदा पहले में पढ़ता था, तो मैं गिलगित गया। उस वक्त ये इमाम मस्जिद अभी बन रहा था, बना नहीं था। ठीक। तो वो सारा इलाका खाली, आप इमाम मस्जिद से कशरोट नज़र आता था आपको, सारा ग्रीन। तो वहाँ गया, तो इमाम मस्जिद के पास में गया, छोटा था। तो फताबाद से मुझे बांसुरी की आवाज़ आई। वाह। फताबाद से, अब जानवी को याद दिला रहा हूँ, शायद याद आ जाए इसको। तो मैं म्यूज़िक का दिलदादा आदमी, छोटे से मैं फताबाद की तरफ गया। फताबाद की तरफ जाते हुए, फताबाद की कोई दीवार नहीं थी, फताबाद बिल्कुल ग्रीन खाली था। मैं फताबाद पहुंचा तो वहाँ पर उस ज़माने में पॉलिटिकल एजेंट ब्रिगेडियर हबीब रहमान हुआ था, पॉलिटिकल एजेंट था। तो वहाँ गया तो मुझे बताया गया कि भाई कोई फ्रांस का कोई सफ़ीर आया है। ठीक। फ्रांस का कोई सफ़ीर आया है, उसके लिए यहाँ कल्चर शो है का। ठीक। तो मैं वहाँ गया तो एक तहरीर उल्फत में सनम करके एक हुंदवारा एक गा रहा था उधर। ठीक। लेकिन लोग जमा थे एक और जगह में, वो जमघटा था। कभी कोई कहता था ये बजाओ, कभी कहता था ये गाओ, कभी ये गाओ। मैं करीब गया तो ये मेरी तरह एक यतीम लड़का नीचे बैठा हुआ है, बांसुरी बजा रहा है, नंगे पैर से नीचे बैठा हुआ। तो मैं इसको देखता देखता वहाँ रह गया। तो जब वो प्रोग्राम ख़त्म होकर मैं सब्जी मंडी में, उस वक्त उस तरफ जो है छप्पर के चंद जहाँ वहाँ पे होटल वगैरह 2 आने का खाना मिलता था, तो उधर सब्जी मंडी में मैं आकर देखा तो ये कोई झोला जैसा लेकर इधर लेकर वो खड़ा हुआ था। तो मैंने इसकी तरफ देखा, इस तरह देखा। तो इसने फिर में मुझे कहा जेब शकनो यार मतन घास कहा, जेब शकनो यार मनोमल घास कहा। तो ये नॉर्मल चला गया। तो बाद में इस तरह हुआ कि इस ज़मीन का मुकदमा था, मेरा बड़ा भाई वाहिद साहब सिविल जज था, इसकी वकालत राजिक वकील कर रहा था, वो भी मेरा रिश्तेदार। तो इस ज़मीन का मुकदमा था। तो ये नॉर्मल से शिफ्ट होकर शरोट आ गई। ठीक। शरोट आकर फिर ये इधर से, इसका मुख्तार था, मुख्तार महमूद नाला, मुख्तार महमूद इसका मुख्तार था ज़मीन का। तो वो रहता था वहाँ, वो रोन हेत कहते करना हसन मार्केट के अंदर, उधर रहता था। तो ये उसके लिए कभी रिश्ता लेकर आता था, कभी लकड़ी लेकर आता था। तो फिर जब मैं गिलगित स्कूल में गया तो ये गिलगित में आकर
انتظار کرتے تھے, چھٹی ہو گئی تو پھر دونوں ساتھ چلتے تھے پیدل. اس وقت نہ سوزوکی نہ ٹریکٹر کچھ بھی نہیں تھا, وہ ریتلے سڑکوں میں بس یہ بانسری بجاتا تھا تو میں اس کو سنتا ہوا. ایک دن آ کر بسین کوٹو کہتے ہیں ہند اور بسین کے درمیان, وہاں پر آ کر اس زمانے میں بلبل نسائی کے ہینڈ, اس کو بغور ہینڈ بھی کہتے تھے دھن. تو اس وقت میں نے ایک گانا گایا تو اس نے کہا یار کیا کرتے ہو, کس زمانے کا ایک گانا وہ دھن تم نے لایا ہے کہہ کر. تو میں نے کہا پھر تم بناؤ. تو اس نے ایک دم سے نئی دھن ڈالی اور اس میں گانے لگا. تو اس کے بعد جنرلی میں ہینڈل میں یہ شروڈ میں یہ جب بھی آتا تو ہینڈل سے محلے کے سینٹر سے سڑک تھا وہاں سے گزرتا تھا. تو کبھی ایک پیالی چائے پلائی, اگر یہ آ گیا یا میں نے پھونک کرایا. تو اس طریقے سے میری اور اس کی زندگی. بعد میں میٹرک کر کے کراچی چلا گیا تو یہ ناردرن سپورٹ میں بھرتی ہو کر چلا گیا. میں واپس جب ادھر آیا تھا تو اس کا جگت منہ تو دودھ کھیر مرچا تھا نہیں پاؤڈر ہی نہیں, وہ سب سے پہلا کلام. اور ایک دوسرا جنگی پلیٹوں میں جیسے پوری فضائر کھیل بھی یہ اس کی چل رہی تھی. تو پھر میں اس کے ساتھ اب آپ نے شارٹ کٹ میں بولنا ہے چونکہ وقت کم, باتیں بہت زیادہ ہیں. مجھے یہ بولیں اب گلگت میں بڑے بجانے والے ہیں, بہت گانے والے ہیں, ان تمام کے بیچ میں ان کو آپ کی سطح پر دیکھتے ہیں. میں اس کو ٹاپ پر دیکھتا ہوں. اس کا سٹائل آج تک کسی کوئی اپنا نہیں سکا. جب یہ اس کی شہنائی کی آواز آتی ہے تو میں ایک دم پہچان جاتا ہوں کہ یہ جان علی کی ہے, ایک دم میں پہچان جاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک سٹائل, اس نے جو میوزک کو جو سٹائل نیا دے دیا, پورا 60 سال جو ہے اس کا قبضہ رہا ریڈیائی لہروں پر, فضاؤں پر, اس کے ریڈیو کی فضاؤں پر اس کا قبضہ رہا. تو ابھی جو ہے وہ جانلی کے لیے پھر یہ کہ جس کو استاد مانتا ہے, استاد حاجت قبول بہت بڑا استاد تھا یاسین کا, بہت بڑا استاد. لیکن ایک دن ہم میں اور جانلی ادھر گئے, جا کر میں نے اشوک جان ایک ہماری وہ دنی ہے, میں نے کہا وہ بجاؤ, تو حاجت قبول نے استاد نے وہ بجایا. تو میں نے کہا استاد یہ ٹھیک نہیں ہے, غلط بجایا آپ نے, ہاں بہت بڑا استاد ہے. جانلی نے بھی سر اس طرح کیا. تو اس نے کہا جانلی تم بجاؤ, اس کے گھر میں بیٹھے ہیں. اس نے بتایا تو استاد قبول نے کہا یہ ٹھیک ہے کہا. یہ بہت بڑا. جان علی صاحب, آپ کے اندر یہ ذوق کیسے پیدا ہوگا کہ آپ نے آرٹسٹ بننا ہے, آپ نے شاعر بننا ہے, آپ نے گلوکار بننا ہے, آپ نے انسٹرومنٹ بجانے والے بننا ہے, کیسے آپ کو یہ سارے فن آ گئے؟ ایسا ہے نا سر, بچپن سے ہی کہیں بھی شادی کو کہیں تماشا ہو وہاں ہم خواہ بغیر بلاے پہنچتے تھے. پہنچتے ان پرانا شاعروں کے ساتھ بیٹھا بعد میں بس ہمارے والد صاحب خود بھی شاعر تھا, یہاں کا زبردست شاعر تھا پورے زمانے کا. کیا نام تھا؟ غلام علی. غلام علی صاحب. تو اس کا وہ اثرات میرے اوپر کر دیا. ٹھیک. میں نے بعد میں بذات خود میں نیا دن نکالا. یہاں گلگت میں کوئی نیا دن نہیں نکالتے تھے, دنیا کا دن میں نے نکالا, شاعر بن گیا. اس کے بعد یہ میں نے یار دونوں کا زندگی اب تو ایک ساتھ ہے. ایک ساتھ. انسٹرومنٹ آپ کیا انسٹرومنٹ بجا سکتے ہیں؟ جیسے آپ بانسری بجا سکتے ہیں, اور کیا چیز آپ بجا سکتے ہیں؟ میں ستار بجاتا ہوں. ستار ایک. ہارمونیم بھی گزارتا. ہارمونیم. شہنائی کا تو مانا ہوا مطلب. جی شہنائی کے آپ ایکسپرٹ ہیں. جی. اس کے ساتھ جو ہے کوتک جو ہے وہ بجاتا ہوں. ٹھیک. بس تقریباً. ڈول میں بھی بجاتا ہوں, چھوٹا ڈول. بڑا ڈول بھی بازو میں چلاتا ہوں. ٹھیک. بڑا. تو اس طرح کا گیا. لیکن ہمارا جو ہے زندگی شکر خدا کے ذات پر, قوم بھی یہ قوم نے ہمارا دونوں کو کوئی مطلب وہ نہیں کیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ گانا بجانا اچھی بات نہیں ہے, یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ پبلک کو خوش کرتے ہیں, یہ تو خوش کرنا خدا کا کام ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ مطمئن ہیں اپنے کام سے؟ ہاں باقاعدہ. سنو نا, ابھی 500 آدمی سنتے ہیں, آپ گاتے ہیں یا میں گاتا ہوں, اور سب خوش ہوتے تو بس خدا خوش ہو گیا نا. تنگ کرنا گناہ ہے نا, کسی کو تنگ کرنا گناہ ہے, خوش کرنا تو عبادت ہے نا. آپ نے کتنے سر یعنی تخلیق کیے ہیں اب تک, یعنی شنر میں؟ ہزاروں حساب سے. کس نے حساب کیا؟ وہاں ریوڑی پاکستان میں ہماری لیبارٹری ہے, الگ ہی لیبارٹری ہے. وہاں سے ابھی باہر ہمارا کلام جو ہے باہر دیتے بھی نہیں ہے, بین لگایا ہے, پچھلے والے نسل کے لیے بند کیا ہے. اچھا. جان علی, آپ کے بہترین پرفارمنس پر, جان علی صاحب گلگت کے بڑے آرٹسٹ, آپ
آپ کے بہترین پرفارمنس پر حکومت پاکستان نے صدارتی ایوارڈ سے آپ کو نوازا. دیا. تو کیا کن الفاظ میں آپ شکریہ ادا کریں گے اپنے فن کے حوالے سے اس ایوارڈ کے حوالے سے؟ بہت شکریہ ادا پاکستان میں عمران خان کا حکومت میں ہمیں ملا. باقی تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی ہم نے کوئی وہ کرتے کر دیا کسی نے کیا دیا کسی نے بول نے ٹھوکے بول تھے اس سے صدارتی ایوارڈ ہمیں بھی بس یہ سب نے ہماری قسمت کیا. اصل میں ہوا یہ کہ بھائی یہاں وہ اسٹوری بنائے ہیں PNCA نے ٹھیک وٹیال میں. وہاں ڈاکٹر فوزیہ سعید آئی, ٹھیک آ کر ان کو بلایا, یہ ہم ہاں بلا کے پھر مجھ سے بھی بات کیا یہاں صدارتی ایوارڈ کس کو دلائیں. میں نے کہا سب سے زیادہ حق اس کا بنتا ہے. تو PNCA نے اس کو ریکمینڈ کیا ڈاکٹر فوزیہ سعید نے اس پر اس کو, ورنہ تو وہ اچھی عورت تھی, وہ کام کی عورت تھی, اس نے اس کو دلایا, ورنہ اگر وہ نہ ہوتی تو وہ نہیں ملتا تھا. ٹھیک بھی ہے نیا دوسرے میں ہے وہ ایکسیڈنٹ میں. ایک شعر اگر گنگنا سکتے ہیں میرے کیمرے کے لیے, کوئی ایک شعر ایک مصرع کیوں دو تین گائیں گے گائیں. آن تھوڑا آرو جی تھوڑا آنے کی ٹھیک ہے بس بوجھتے اگر بڑے رہتے ہیں بڑے نزدیک رہا بڑے یہ ہے نا چھوڑ لاکھ یا خدا لوگ مرے ہے کسے مشین یا خدا یا لوگ مرے مگناگار ہنوز زمانائن بے وفا جگو جو مبیزرانو. یا خدا یا لوگ مرے مگناگار ہنوز زمانائن بے وفا جگو جو مبیزرانو. میرو کے اودس مارلنوز بیکارانوز نشئی دونا تیرے کے حجت میں پوری نبیل آخری سفر تجھو کے تنتایانو. میرو کے اودس مارلنوز بیکارانوز نشئی دونا تیرے کے حجت میں پوری نبیل آخری سفر تجھو کے تنتایانو. اتھے تنول اونٹے کاغذ سنگین اتھے اٹھے ملائکہ محبت سنگین. اتھے تنول اونٹے کاغذ سنگین اتھے اٹھے ملائکہ محبت سنگین. علی تھے خیال نشتی عادت سنگین اٹھی ہے باز ڈیمنا گچے اٹھی کوٹے دانے تھے چمونی جلوی کلوت ویسانین. اٹھے خیال نشتی عادت سنگین اٹھی ہے باز ڈیمنا گچے اٹھی کوٹے دانے تھے چمونی جلوی کلوت ویسانین. Ibe bayga bay muasto hoshu be bayone beheshte nabi to dozakher gadu be bayone. Ibe bayga bay muasto hoshu be bayone beheshte nabi to dozakher gadu be bayone. Ekse kojoru baru be bayone Nijar seran aşikan dozaki hamte dozakayni gun garoda koy bu beyone. Ekse kojoru baru beyone. Nijar seran aşikan dozaki hamte dozakayni gun garoda koy bu beyone. Ziltay hakik naya musliman jurman thege to turta ki ubal aşikano jurum thege to. Ziltay hakik naya musliman jurum thege to turta ki ubal aşikano jurum thege to. Ali tu tofan oshik be maudum thege to. Edudugyonu avaz mana şeşe mastana bam tum şote raya yotan majana malum tegeto. Etu tofan oşek be mağdum tegeto.
یہ شاعری آپ کی اپنی ہے یعنی دھن بھی اپنی شاعری بھی اپنی اور لوگوں کے جو آج کل شعرا ہے ان کا کلام آپ گاتے ہیں نہیں نہیں اچھا آپ اپنا کلام گاتے ہیں اچھا باقی آپ خود لکھتے ہیں خود تخلیق کرتے ہیں اور خود گاتے ہیں اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لکھتے نہیں ہے جتنا جو کچھ یہ کہتا ہے اس کو زبانیات ہے اور آج تک جتنی دنیا بنائے وہ سب اس کی زبانیات سے قدرتی دین اس کو کہتے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا ہے ایک آدمی کو وہ جو ہے سینکڑوں کلام جو ہے زبانی اس کو یاد ہیں اور سینکڑوں دنیا بنائے وہ اس کو زبانیات ہیں گلگت بلتستان کے لیجنڈ آرٹسٹ گلوکار اور یہ فنکار آپ کے سامنے جان علی اور ہمارے دوست عبدالخالق تاج صاحب آپ شاعر ہیں آپ بھی گلوکار ہیں ابھی آپ نے آواز دیکھی جان علی کا کلام ان کو زبانی آتا ہے اور ازبر ہے اور دونوں سیم گاتے ہیں ان کو تو ایسا ہونا چاہتا ہے جیسے رفیع کے ساتھ طلعت محمود ہے یا رفیع کے ساتھ مکیش ہے یا مہدی حسن کے ساتھ آپ پاکستان کے کسی اور گلوکار کو آپ رکھیں ایسا لگ رہا تھا تو انشاءاللہ ابھی ہم شروٹ میں ہیں جان علی کے گھر میں جان علی کے گاؤں میں ہے تاج صاحب کے ساتھ ہم آئے ملنے کے لیے پھر کبھی کسی اسی طرح کے فنکار کے ساتھ کسی طرح کے انسان کے ساتھ آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نگہبان خدا حافظ